باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری حجویری۔ آج میں آپ کی خدمت میں پچھلی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی تو اس میں نے آپ کو علم کشف کے بارے میں بتایا تھا کہ کشف جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کشف جو ہوتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے اور دوسرا جو کشف ہوتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے۔ کشف وہبی جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا اپنی مرضی سے عطا کر دے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی نظر عنایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے عطا فرما دے۔ اور کشف کسبی جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ عبادت کرنے سے، ریاضت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی کشف کے عمل کو پڑھتے ہیں تو اس وقت تک اس کا جو ہے وہ اثر رہتا ہے، اور جو ہی آپ اس عمل کو پڑھنا بند کر دیں گے تو وہ کشف پھر آپ پر ظاہر نہیں ہوگا، اس کا جو اثر ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ تو ایک اور کشف کی قسم ہوتی ہے کشف قبور۔ کشف قبور جو ہوتا ہے اس میں بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ کشف قبور جو ہے وہ بھی اسی دو طریقوں پر کام کرتا ہے کہ ایک کشف قبور جو ہے وہ وہابی ہوتا ہے اور دوسرا کشف قبور جو ہے وہ کسبی ہوتا ہے۔ تو کشف قبور وہابی میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی نظر عنایت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اس میں یوں ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کو کشف وہابی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ جس قبر پر بھی نظر ڈالے گا، توجہ کرے گا، تو اس میں اس جو دفن شدہ مردہ ہے اس سے بات چیت کر سکتا ہے، اس سے سوال و جواب کر سکتا ہے، اس سے جائز کام بھی لے سکتا ہے۔ تو کشف قبور جو کسبی ہے وہ جب تک آپ اس عمل کی ریاضت کریں گے، عبادت کریں گے، اس وقت تک وہ عمل جو ہے وہ آپ کے قبضے میں رہے گا، اور جیسے ہی آپ نے اس عمل کو پڑھنا بند کر دیا تو کشف قبور کسبی جو ہے وہ بھی پھر اس کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ اس سے کشف وہابی کا یہ کشف کسبی کا یہ عمل ہے، اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہیں گے تو جو
مشاہدات اس میں دکھائے جاتے ہیں، جو مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، اور جو چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھیں گے تو وہ چیز خاص طور پر آپ کو بتلا دی جائے گی، دکھا دی جائے گی۔ تو یہ خواب کے ذریعے بھی دکھا دیا جاتا ہے، ویسے ظاہری طور پر بھی کبھی کبھار دکھا دیا جاتا ہے، اور انسان کے دل پر الہام کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل پر القاء بھی فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی طریقے کے مطابق آپ کو وہ جو کشف ہے، جو بھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ تو اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو الفاظ پڑھنے ہیں یہ باموکل عمل ہے، لیکن اس میں کسی قسم کا ڈر، خوف، خطرہ بالکل بھی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز بھی نہیں ہے۔ یہ پرہیز کے بغیر جو ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے اس کی پابندی لازمی کریں، اور جو ہے وہ جھوٹ اور جو گناہ سے، چغلی سے پرہیز کریں، اور حلال رزق کھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل بہت تیر بہدف ہے، اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو میں وہ جو عمل ہے وہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ پڑھ کے بتاتا بھی ہوں، اور اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو جو پڑھنا ہے وہ بعد نماز عشاء آپ نے اچھی قسم کی جو اگربتی ہے یا عطر اچھی خوشبو والا وہ اپنے کپڑوں پر لگا لینا ہے، اور اپنا جسمانی حصار کر لینا ہے۔ جسمانی حصار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 9 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے تو اپنے تمام بدن پر پھیر لیں، تو آپ کا جسمانی حصار ہو جائے گا۔ اس میں ویسے حصار کی ضرورت تو نہیں ہوتی، مگر پھر بھی اپنی حفاظت جو ہے وہ کرنی ضروری ہے، اس لیے آپ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے اب آپ کو میں اسکرین پر وہ جو ہے عمل وہ آپ کو میں اسکرین پر دکھاتا ہوں، اور پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، اور رات بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو آئیے آپ کو میں اسکرین کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اسکرین پر اب آپ کو جو عمل کی عظیمت ہے وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، تو میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجب یا ایل بحق الف، عجب یا ایل بحق الف، عجب یا با ایل بحق با، عجب یا با ایل بحق با، عجب یا جا ایل بحق جیم، عجب یا دا ایل بحق دال،
عجب یا دائل بحق دال، عجب یا حائل بحق ہا، عجب یا حائل بحق ہا، عجب یا وائل بحق واو، عجب یا وائل بحق واو، عجب یا زائل بحق زا، عجب یا زائل بحق زا، عجب یا حائل بحق ہا، عجب یا حائل بحق ہا، عجب یا تائل بحق تا، عجب یا تائل بحق تا، عجب یا یائل بحق یا، عجب یا یائل بحق یا، عجب یا قائل بحق کاف، عجب یا قائل بحق کاف، عجب یا لائل بحق لام، عجب یا لائل بحق لام، عجب یا مائل بحق میم، عجب یا مائل بحق میم، عجب یا نائل بحق نون، عجب یا نائل بحق نون، عجب یا سائل بحق سین، عجب یا سائل بحق سین، عجب یا آئل بحق عین، عجب یا آئل بحق عین، عجب یا فائل بحق فا، عجب یا فائل بحق فا، عجب یا سائل بحق صاد، عجب یا سائل بحق صاد، عجب یا فائل بحق کاف، عجب یا فائل بحق فاف، عجب یا رائل بحق را، عجب یا رائل بحق را، عجب یا شائل بحق شین، عجب یا شائل بحق شین، عجب یا تائل بحق تا، عجب یا تائل بحق تا، عجب یا سائل بحق سا، عجب یا خائل بحق خا، عجب یا زائل بحق زال، عجب یا زائل بحق زال، عجب یا زائل بحق زاد، عجب یا زائل بحق زاد، عجب یا زائل بحق زا، عجب یا زائل بحق زا، عجب یا غائل بحق غین، عجب یا غائل بحق غین۔ تو میں نے تمام موکلات کے جو ہیں وہ نام آپ کو پڑھ کر سنا دیے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے بعض نماز شاہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کا جو ان موکلات کو کلام جو نفل پڑھنے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں،
اور اس کا ثواب آپ نے ان موکلات کی ارواح کو بخش دینا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ وقت آپ نے ایک رکھنا ہے، جگہ بھی آپ نے ایک ہی رکھنی ہے، اور مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر آپ نے روزانہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب اس پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے پہلا حرف ہے الف، اس کا موکل ہے یا آئیل، تو آپ اس حرف کو 28 بار پڑھیں گے۔ آپ اس حرف کو جو ہے 28 بار پڑھیں گے۔ مثلاً ایسے کہ اجب یا ایل بحق الف، اس کو آپ نے 28 بار پڑھنا ہے۔ پھر آگے آ جائے گا اجب یا با ایل بحق با، اس کو بھی 28 بار پڑھنا ہے۔ اجب یا جائل بحق جیم 28 بار۔ اجب یا دائل بحق دال 28 بار۔ اجب یا ہائل بحق ہا 28 بار۔ اجب یا وائل بحق واو 28 بار۔ اجب یا زائل بحق زا 28 بار۔ اجب یا ہائل بحق ہا، اس کو بھی 28 بار۔ اجب یا تائل بحق تا 28 بار۔ اجب یا یائل بحق یا 28 بار۔ اجب یا قائل بحق کاف 28 بار۔ اجب یا لائل بحق لام 28 بار۔ اجب یا مائل بحق میم 28 بار۔ اجب یا نائل بحق نون 28 بار۔ اجب یا سائل بحق سین 28 بار۔ اجب یا آئل بحق عین 28 بار۔ اجب یا فائل بحق فا 28 بار۔ اجب یا سائل بحق سعاد 28 بار۔ اجب یا قائل بحق کاف 28 بار۔ اجب یا رائل بحق را 28 بار۔ اجب یا شائل بحق شین 28 بار۔ اجب یا تائل بحق تا 28 بار۔ اجب یا سائل بحق سا 28 بار۔ اجب یا خائل بحق خا 28 بار۔ اجب یا زائل بحق زال 28 بار۔ اجب یا زائل بحق زواد 28 بار۔ اجب یا زائل بحق زوا 28 بار۔ اجب یا غائل بحق غین 28 بار۔ تو اس کو تمام کو آپ نے 28 بار مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ہر لفظ کا جو موکل ہے وہ پڑھ کر سنایا ہے، تو یہ تمام 28 حروف ہیں، ٹوٹل جو ہیں کل جو ہیں 28 حروف ہیں، اور ان کے 28 موکل ہیں۔ تو آپ نے ہر جو حرف ہے اس کو 28 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی 21 بار پڑھنا ہے، تو پھر آپ کا عمل ختم ہوا، اور آپ اس عمل کو کرنے کے بعد بغیر بات چیت کے سو جائیں۔ اور جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں
کشف کے ذریعے وہ آپ وہ اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ سو جائیں، اور بات اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور کسی سے بات وغیرہ نہیں کریں گے، اور حتیٰ کہ موبائل فون تک کو بھی آپ نے بند کر دینا ہے۔ موبائل فون وغیرہ بھی آپ نے بند کرنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور خاموشی کے ساتھ آپ نے سو جانا ہے۔ تو آپ جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس عمل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ جو چیز بھی آپ دیکھنا چاہیں وہ اس عمل کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت پر تاثیر ہے، باموکل عمل ہے، اور باقی اس میں خطرے والی کوئی بات نہیں، پرہیز وغیرہ اس میں کوئی نہیں۔ سہارا آپ جسمانی لگا لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں بھی لگاتے تو اس میں وہ آپ کو کوئی نقصان وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے تمام لوگوں کو اس عمل کرنے کی اجازت عام ہے، اور آپ یہ لوگ عمل کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آج کو کچھ کشف قصبی کے ایک اعمال میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، جس میں کہ ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک دو اور عمل بتاؤں گا کشف قصبی کے، جس کو آپ کر کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا عمل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ عجب یا دردہ ایلو بے حق دال، یا قائمو بلا فناء ولا زوالا، لے ملک ہی و بقائی ہی یا دائمو۔ عجب یا دردہ ایلو بے حق دال، یا دائمو بلا فناء ولا زوالا، لے ملک ہی و بقائی ہی یا دائمو۔ عجب یا دردہ ایلو بے حق دال، یا دائمو بلا فناء ولا زوالا، لملک ہی و بقائی ہی یا دائمو۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے روزانہ، جو ہے آپ اس کو 250 بار، 46 بار، اور مجبوری کی حالت میں آپ اس کو 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ جو عظیمت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کو آپ نے ہر روز 250 بار یا 47 بار، اور مجبوری کی حالت میں آپ اس کو 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اول و آخر درود شریف جو ہے وہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو میں نے عظیمت پڑھ کر سنائی ہے، عجب یا دردہ ایلو بے حق دال، یا دائمو بلا فناء ولا زوالا، لملک ہی و بقائی ہی یا دائمو۔ تو جو لفظ بلا فناء، عین کے نیچے 2 زیر ہیں، اگر تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے فناء، تو آپ کو تمام ظاہری اور باطنی، جو ظاہر ہے جو باطن ہے، وہ آپ کو بالکل فنا دکھائی دے گا۔ اگر
فنا، ان جو لفظ ہے اس کو پڑھیں گے فنا آ، حمزہ کے اوپر زبر پڑھیں گے، تو پھر آپ کے جو تمام ظاہر اور باطن جو ہے وہ آپ بالکل بے حجاب دیکھیں گے، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہ بالکل آپ کی آنکھوں سے جو وہ پردہ ہے وہ اٹھ جائے گا، اور آپ ظاہر کو بھی اور جو باطن میں ہے وہ سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس عمل کو بھی آپ نے وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر روزانہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہیں ایمرجنسی جانا پڑتا ہے تو اس حالت میں مجبوری بن جاتی ہے، کہیں شادی پہ جانا پڑتا ہے، کہیں فوتگی پہ جانا پڑ جاتا ہے، یا کسی اور ضروری کام کے سلسلے میں جانا پڑ جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو جو عزیمت ہے اس کو آپ صرف 7 بار پڑھ لیں، اور اول و آخر درود شریف 7 بار ضرور پڑھیں، اور اس عمل کو جب تک آپ جاری رکھیں گے اس وقت تک آپ اس کے اثرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھنا بند کر دیں گے تو اس کے اثرات جو ظاہر ہوئے تھے آپ پر وہ ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ویسے وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے، ظاہر و باطن بے حجاب نہیں دکھائی دے گا، اور نہ ہی آپ کو ظاہری اور باطنی فنا دکھائی دیں گے۔ تو اس عمل کو بھی آپ کو کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل میں آپ کی جو ہے وہ کشف کسبی کا جو عمل ہے وہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، تو اس عمل سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے وہ ہر شفا کے لیے، ہر مرض کی شفا کے لیے ہے، مرض خواہ کسی قسم کا بھی ہو، تو اس کی ریاضت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے وہ مرض انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض مبارک سے اور میرے مرشد پاک حضرت داتا گنج بخش علی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت سے بالکل مریض جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ تو عظیمت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ عجب یا حمزہ ایلو، عجب یا حمزہ ایلو بحق شین، یا شافی الامراض و ینزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، صدقت یا شافی۔ عجب یا حمزہ ایلو بحق شین، یا شافی الامراض و ینزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، صدقت یا شافی۔ عجب یا حمزہ ایلو بحق شین، یا شافی الامراض و ینزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، صدقت یا شافی۔ تو اس عظیمت کو آپ نے ہر روز 391 بار یا 94 بار، اور مجبوری کی حالت میں آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف جو ہے وہ آپ 7 بار پڑھیں گے۔ تو جب آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں گے، اس کو آپ پڑھتے رہیں گے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اس کی جو طاقت ہے وہ آپ کے پاس موجود رہے گی۔ اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ یہ عمل جب آپ کریں گے تو اس میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔
موت کے علاوہ اس عمل کے ذریعے ہر مرض کی جو شفا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ 3 بار پڑھ کر جس پر بھی دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مریض جو ہے، جو مرض جو ہے وہ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے صحت مند ہو جائے گا، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اوپر عبارت کو لکھ کے اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں یہ تصویر پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس کو بھی اپنی نظروں سے آپ مریض کو صحت مند سوچیں گے تو وہ آپ کی نظروں کی تاثیر اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ آپ کی نظروں کی تاثیر سے ہی مرض ختم ہو جائے گا جب آپ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھیں گے۔ تو اس وقت آپ کی آنکھوں میں وہ اتنی تصویر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو مریض کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہی جو مرض ہے وہ انشاءاللہ تعالی جاتا رہے گا۔ اگر آپ اس کو روزانہ پین کے ساتھ اور کالی سیاہی کے ساتھ اس عبارت کو لکھتے ہیں، روزانہ لکھتے ہیں، تو پھر آپ کے اس قلم میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ جو تویز، جو نسخہ، جو عمل اس قلم کے ذریعے کسی کو لکھ کر دیں گے تو اس میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جو عمل، تویز یا جو نسخہ آپ لکھ کر دیں گے وہ تیر بے ہدف کام کرے گا، وہ فوراً کام کرے گا، اور اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہر اس قلم سے لکھی ہوئی بات کو جو ہے وہ پورا فرمائیں گے اور اس کو مکمل کر دیں گے۔ تو یہ عمل بہت پیارا ہے، اس سے 3 فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو آپ اس عمل کے ذریعے یہ 3 فائدے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں وہ تصویر پیدا ہو جائے گی کہ جس کو بھی آپ اپنی آنکھوں سے صرف نظر بھر کر جس پر توجہ کریں گے تو اس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، اگر آپ اس کو لکھ کر پڑھتے ہیں، دیکھ کر پڑھتے ہیں تو آپ میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو قلم کے ساتھ روزانہ لکھتے ہیں تو پھر آپ کی اس قلم میں یہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ جو کام بھی اس قلم سے لکھیں گے، تویز، نسخہ یا جو کوئی بھی عمل آپ اس قلم سے لکھیں گے اس میں اتنی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی نشست آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو اسی طرح کی اعمال جو ہے میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا اور آپ کو ہر علوم جو ہے وہ سکھاتا رہوں گا، اور آپ اس عمل کو سیکھ کر خود بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری مخلوق خدا کو بھی فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں۔ میری طرف سے میں نے جتنے بھی آج اعمال آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں آپ کو کرنے کی اجازت عام ہے، میری طرف سے آپ کو اس کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش اور اپیل کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔
جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ حاصل کریں اور عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔